اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی۔ نہایت ہی عمدہ انداز میں اس کتاب کے مصنف نے ان مطالب کو بیان کیا جو اللہ کی طرف سفر کرنے والے ہر مسافر کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں یا وسعت ایجاد کرتے ہیں۔ ان اسباب کو جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، لہٰذا کافی تفصیل سے اس موضوع پر اب تک گفتگو ہو چکی ہے اور اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے لگی ہے ہماری گفتگو۔ لہٰذا اب ہم جو ہے وہ قبض و بسط سلوکی کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے جو قبض و بسط بیان ہو رہی تھی اس کا بھی سلوک سے تعلق تھا۔ اللہ کی طرف سفر کرنا جو سلوک اللہ ہے، وہ تمام جو ابحاث اب تک گزر چکی ہیں ان کا قبض و بسط سلوکی سے تعلق ہے، لیکن آج جو قبض و بسط سلوکی کا باقاعدہ ہم موضوع شروع کر رہے ہیں یہ بطور خاص سلوک اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا آغاز میں ان تمام مطالب کا جو پہلے بیان ہو چکے بطور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بندش اور وسعت کو بہت ہی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، اور بس اوقات انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز انسان کی زندگی میں اسے سکون عطا نہیں کرتی ہے، اس کے لیے اس بندش کا خاتمہ نہیں کرتی ہے، اس کے لیے وسعت ایجاد نہیں کرتی ہے۔ دوسری طرف انسان کی زندگی میں بس اوقات ایسی ناقابل توصیف وسعت ایجاد ہو جاتی ہے، فرح و سرور کی کیفیت انسان کے لیے ایجاد ہو جاتی ہے اور انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جو بندش اور وسعت کے اختیاری اسباب ہیں جنہیں اب تک ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، ایسے اسباب جنہیں انسان خود اختیار کرتا ہے، خود ایجاد کرتا ہے، اور ان اسباب کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں یا تو بندش آ جاتی ہے یا وسعت آ جاتی ہے۔ اور بندش کے لیے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر انسان ان امور کو انجام دیتا ہے تو یہ انسان کے لیے بندش لے کر آتے ہیں۔ بطور مثال بارہا بیان ہو چکا کہ انسان اگر والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور والدین کے ساتھ اس کی رنجش اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ والدین اسے عاق کر دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ القاء محبت بالکل ختم ہو چکی ہے اور یہ اس کا کوئی قول اور فعل ہمارے ساتھ منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر والدین ایک ایسا اعلان کر دیتے ہیں، اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، تو اس عاق کرنے کے نتیجے میں اولاد کے لیے بندش ایجاد ہوگی۔ اب یہ اولاد سعادت اور خوشبختی کا راستہ ہرگز نہیں دیکھے گی۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں ایسے افراد کو معاشرے میں کہ جو والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، والدین سے عاق ہو چکے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن ہم ان کی دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑی ناز و نعمت میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں بندش سے متعلق بیان کی گئی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہم نے صرف بندش کو دنیاوی نعمات میں تصور کر رکھا ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا کہ حقیقت انسان اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے۔ انسان مسافر ہے، اس دنیا میں آیا ہے تاکہ اللہ کا قرب اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے انداز میں پہنچے کہ اس کی اللہ کے ساتھ ایک مناسبت ہو، ایک سنخیت ہو، ایک رابطہ ہو، ایک القاء ہو، ایک محبت ہو۔ لیکن انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن اس کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے۔ خوب اللہ سے رابطہ نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندش ہے۔ اس کو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے والے جو امور اس کی زندگی میں ہیں، درواقع وہ امور اس کی زندگی میں بندش ایجاد کر رہے ہیں۔ وگرنہ آپ ایک مسلمان سے دیکھیں، کافر کتنی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنی ناز و نعمت ہے، کتنی ترقی ہے، کتنی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، کتنی آسائش موجود ہے، لیکن وہ اللہ کا کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار اختیار کیے ہوئے ہیں،
اللہ کی نافرمانی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیاوی ناز و نعمت میں زندگی بسر کرے ہیں۔ در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ بھی ایسے افراد کو بھلا دیتا ہے، ایسے افراد کو اس دنیا میں ناز و نعمت دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ احتجاج نہ کر سکیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے ہمیں دنیا میں بھی فقیر رکھا اور اب یہاں ہمیں آخری نعمات سے، جو نعمات دائمی ہیں، اس سے بھی ہمیں تو محروم کیے ہوئے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو وسعت دیتا ہے، ایسے افراد کے لیے مادی اعتبار سے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ یہ انسان جو ہے وہ اسی دنیا میں ہی غرق رہے اور اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہے کہ جس کی وجہ بھی در واقع اس نے خود اختیار کی ہے، یعنی خود اس نے کسی پر ظلم کیا ہے جس ظلم کے نتیجے میں بندش ایجاد ہو چکی ہے۔ اب اگر ظلم کیا ہے تو ظلم کا خاتمہ کرنے سے بندش ختم ہو سکتی ہے، اور صرف ظلم کا خاتمہ کافی نہیں ہے بلکہ مظلوم کی دلجوئی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر مظلوم کی دلجوئی نہیں کرتا، وہ حق جو اس مظلوم کا تلف ہو چکا ہے وہ حق اسے نہیں دلواتا، تو در واقع اس نے ظلم کا خاتمہ نہیں کیا ہے، اس کے لیے بندش کماکان برقرار رہے گی۔ اسی طرح اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ انسان نامحرم کو دیکھتا ہے، گناہ کی نیت سے نامحرم کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جن سے شارع مقدس نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں انسان کو منع کیا ہے۔ انسان ان کاموں کے نزدیک جاتا ہے، ان کو انجام دیتا ہے، انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ انسان موسیقی کو سنتا ہے، آلات موسیقی کی آوازوں کو سنتا ہے، بڑی دلچسپی لیتا ہے، بڑی رغبت اختیار کرتا ہے، بلکہ ایسے آلات کا استعمال کرتا ہے، یہ انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں۔ بس اوقات انسان گناہوں میں غوطہ زن ہوتا ہے لیکن وہ اس محرومی کو محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں کسی چیز سے محروم ہوں۔ جیسے کفار ہیں، جیسے بعض ہمارے ظالم لوگ جو معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ناز و نعمات میں زندگی بسر کرتے ہیں، در واقع خداوند متعال نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا ہے۔ لہٰذا سورہ طٰہٰ میں آپ مشاہدہ کریں کہ آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک اسی موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی میرے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، مجھ سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا، میری طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا، یعنی تمام زندگی اس کا تمام ہم و غم مادی زندگی ہے، مادی آسائش ہے، مادی ناز و نعمت ہے، اس کا تمام مقصد جو ہے وہ زندگی کا طاغوتیت ہے، فرعونیت ہے۔ تو جو انسان ایسے عمل میں مبتلا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، دوری اختیار کی ہے۔ تو پس ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دوری اختیار کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو یقیناً اس کی زندگی، اس کا نصیب جو ہے وہ اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس انسان کو اندھا محشور کیا جائے گا۔ اب اگر سالک اللہ اپنی زندگی میں ایسے امور کو انجام دیتا ہے جو اس کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، ایسے اسباب جن اسباب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع فرمایا ہے، تو یہ ایسے امور کو اگر انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی میں ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی، بندش ہوگی، اور یہ ظلمت و تاریکی و بندش کو اس نے اپنا مقدر خود بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ لہٰذا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اندھا ہوگا۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَنَحْشُرُهُ، ہم اسے محشور کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمیٰ، قیامت کے دن یہ اندھا ہوگا۔ اب جب یہ قیامت کے دن اندھا ہوگا تو پھر یہ بیچارہ اونچی آواز میں اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا محشور کیوں کیا ہے، وقد کنت بصیرا، جب کہ میں دنیا میں تو بصیر تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا،
تو خداوند متعال اس سے یہ کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، وہاں تو دیکھ سکتا تھا، وہاں تو بینا تھا، لیکن عالم برزخ میں، عالم محشر میں تجھے ان نعمات سے محروم کر دیا ہے، تو دیکھ نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قال، خداوند متعال ارشاد فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، کہ ہم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں تیرے سامنے پیش کی تھی، تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، ان کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ چونکہ تو نے دنیا میں ہماری جو پیغام ہے، جو ہمارا امر ہے، جو ہمارا امر و نہی ہے، یعنی واجبات کی ادائیگی ہے، محرمات سے جو اجتناب ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کی آیات ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے، جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہے، جو تعلیمات قرآن و اطرت کی صورت میں ہے، یہ سب آیات الہی ہیں جو انسان کے سامنے اس دنیا میں موجود تھیں۔ اللہ کا پیغام اس تک پہنچ چکا تھا، اور وہ اللہ کے پیغام کو بھلا دیتا ہے۔ جب اس نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو بھلا دیا تو آج وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج وہ دن ہے جب تجھے بھلا دیا جائے گا، کوئی تیری طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، کوئی تجھے پوچھے گا ہی نہیں۔ اصلاً تو متروک ہو چکا ہے، تو بالکل جو ہے وہ تمام اللہ کی مخلوقات نے تجھے بھلا دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ تو دنیا میں اللہ سے غافل تھا، اللہ نے قیامت کے دن سب کے دلوں سے تیری یاد کو محو کر دیا ہے، تو آج گمنامی کی زندگی بسر کرے گا، آج تو لوگوں کے دلوں سے فراموشی کی زندگی کو بسر کرے گا۔ پس یہ عوامل جو ہم اس قبض و بسط کی بحث کے آغاز سے لے کر اب تک جو بیان کر چکے ہیں، جو اختیاری ہیں، اگر انسان ان عوامل کو اختیار کرتا ہے تو انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان قطع رحمی کرتا ہے، انسان والدین سے عاق ہو جاتا ہے، انسان کسی مؤمن پر ظلم و ستم کرتا ہے، کسی مؤمن کا دل دکھاتا ہے، تو یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ البتہ یہاں ایک نہایت اہم موضوع وہ یہ ہے کہ قبض اور بسط کا موضوع ایک نسبی مسئلہ ہے، یعنی جس قدر انسان کے وجود میں وسعت ایجاد ہوتی جائے گی، انسان عالم تجرد کو جو ہے وہ اس کے قریب ہوتا جائے گا، اس سے مانوس ہوتا جائے گا، تو جیسے ہی انسان اس عالم سے انحطاط اختیار کرے گا، دوری اختیار کرے گا، فوراً انسان اس بندش کو اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ بطور معمول اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک معمولی سی آلودہ ہوا انسان کو اپنے حصار میں لے لے تو انسان کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان اس تنگی کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو پولوشن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دھوئیں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کا صبح سے شام تک جو زندگی کا گزر بسر ہے وہ اسی آلودگی ہوا میں ہے۔ لہٰذا وہ گھر سے باہر جائیں گے، گھر کے اندر آئیں گے، ان کے لیے یہ ایک چیز نارمل بن چکی ہے۔ وہ اس تازہ ہوا کی جو تازگی ہے اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے، متوجہ ہی نہیں ہوں گے اس کی قدر و قیمت کی طرف، اس کی ویلیو کی طرف، کیوں؟ چونکہ وہ ایک ایسے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں۔ عین اسی طرح سے ہم گناہ آلود زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بندش محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مد مقابل ایک ایسا انسان ہے جو نہایتی لطیف، نہایتی ملائم اور نہایتی تازہ ہوا میں سانس لینے کا عادی ہے۔ اگر ایسے انسان کو آپ ایک ایسی زندگی کی طرف لے جا رہے ہوں جہاں پولوشن ہو، جہاں گندگی ہو، جہاں جو ہے وہ بدبو ہو، تو جیسے ہی وہ اس ہوا کے، اس ماحول کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا اسی تناسب سے دم گھٹتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ فوراً کہے گا کہ میں نے آگے سفر نہیں کرنا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں روکو، میں تازہ ہوا میں استنشاق کرنا چاہتا ہوں، سانس لینا چاہتا ہوں، واپس پلٹنا چاہتا ہوں، میں اس سے آگے جا نہیں پا رہا ہوں، یا مجھے کم از کم تازہ ہوا، تازہ آکسیجن کا ایک سلنڈر مجھے ساتھ دو جو میں اپنے ناک پہ لگاؤں اور باقاعدہ تازہ ہوا کو استنشاق کرتا رہوں اور سونگھتا رہوں، اور پھر مجھے بے شک آپ کہیں بھی لے جاؤ۔ پھر جب تک وہ اس آلودہ ماحول میں رہے گا، اس تازہ ہوا کو استنشاق کرنے کے لیے آکسیجن کی اس کو ضرورت رہے گی۔ لہٰذا یہ انسان اس انسان کی نسبت بہت متفاوت ہے۔ پس اگر انسان اللہ سے غفلت اختیار کر لیتا ہے، ولو یہ غفلت
اس نے جو اختیار کی ہے اس کا سبب گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چونکہ اللہ سے غفلت اختیار کر چکا ہے، یہ غفلت اس کے لیے گناہ ہے۔ خود یہ غافل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ اس کے لیے بندش ایجاد کرے گا۔ پس انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تمام عبادات کو انجام دے رہا ہے، اللہ کی تمام نواہی سے خود کو اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کے لیے بندش ایجاد ہو جائے گی۔ پس ایسے سالک جنہوں نے اللہ کی طرف سفر کیا ہے، عالم مثال سے عبور کر چکے ہیں، اگر عالم تجرد تک پہنچ چکے ہیں، اگر ذرا سی ان کے لیے غفلت ایجاد ہوتی ہے تو ایسے ہی انسان کی طرح ہیں جو تازہ ہوا سے ایک گندہ ہوا کی طرف، ایک پولوشن کی طرف یہ رجوع کر رہا ہے، تو جیسے اس کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس انسان کو بھی اس بندش کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ پس سالک اللہ کے لیے یہ ادنا سی غفلت بھی انسان کے لیے بندش ایجاد کرتی ہے۔ پس اس بندش کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرے، اللہ کی یاد میں خود کو رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنا بھی انسان کے لیے حسرت کا باعث ہے، انسان کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی یاد سے غفلت ایک سالک کے لیے جو عالم تجرد کی طرف بڑھ رہا ہے، جو عالم مثال سے عبور کر چکا ہے، جو عالم تجرد کو محسوس کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی یاد سے ایک پلک جھپکنے کی غفلت جو ہے وہ اس انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، ایسے ہی تڑپنا شروع کر دے گا جیسے ایک انسان کو آکسیجن نہ مل رہی ہو اور وہ تڑپتا ہے، وہ اپنے اندر بے چینی کا اظہار کرتا ہے، یہ انسان بھی اسی طرح سے بے چینی کا اظہار کرے گا۔ پس اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ انسان سالک اللہ جو عالم قدس کو محسوس کر رہا ہے، عالم مثال کو محسوس کر رہا ہے، جو عالم تجرد کو محسوس کر رہا ہے، یہ اگر ذرا سی غفلت بھی کرے گا تو یہ اس کے لیے بندش کا سبب بنے گی۔ لہٰذا اس موضوع پر گفتگو ابھی جاری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں بطور خلاصہ وہ اسباب بیان کیے جو انسان کے اختیار میں ہیں اور انسان کے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایسے اسباب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ یہ اسباب غیر اختیاری ہیں لیکن انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کریں گے یا وسعت ایجاد کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔